अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बअदह। नाज़रीन इकराम, दीन इस्लाम एक फितरत इंसान से हम आहंग मजहब है जो कारज़ार हयात के जुमला पहलुओं को शामिल है और मराहिल ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात के लिए कामिल है और अल्लाह वहदहू ला शरीक का पसंदीदा दीन है। और यही इस्लाम सिर्फ निजात का और फलाह का वाहिद रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अंबिया व रसूल का यही दीन था। सिर्फ शरीयतें बदलती गई हैं और शरीयतों में हज़्फ़ इजाफ़ा होता गया है और हज़्फ़ इजाफ़ा और बिदअतें भी ईजाद हुई हैं। इसी तरह से इस उम्मत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक भी बिदअतें ईजाद होंगी, लेकिन ये शरीयत क़यामत तक के लिए आखिरी शरीयत है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने खुद ली है। इसलिए शरीयत मिटा ही नहीं जा सकती। हाँ, बिदअतें पैदा होती रहेंगी, अहले इल्म उसकी वजाहतें, उसकी तरदीद करते रहेंगे। आज मेरा मौजू यही है कि बिदअत है क्या। बिदअत लोगवी एतबार से हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी मिसाल साबिक के बगैर ईजाद की गई हो, यानी ऐसी नई चीज़ जिसका वजूद उससे पहले न हुआ हो। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बदीउस समावात वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, यानी बग़ैर साबका मिसाल के अल्लाह ताला के आसमान और ज़मीन पैदा करने से पहले कोई चीज़ नहीं थी, तो बग़ैर साबका मिसाल व नमूना के ज़मीन व आसमान को वजूद में अल्लाह तबारक व लाया। और शरीयत के इस्तिलाह में दीन में हुसूल सवाब के लिए, ये हमेशा याद रखें, दीन में शरीयत में हुसूल सवाब के लिए किसी ऐसी चीज़ का इजाफा करना जिसकी बुनियाद या असल सुन्नत में मौजूद न हो, यह बिदअत कहलाती है। और बिदअत के उमूमी मफहूम, आम मफहूम के एतबार से दुनियावी मामलात में इस इस्तिलाह के मुबाहुल इस्तेमाल होने की वजह से लाजमी तौर पर दीनी शायर और इस्लामी अक़दार भी उससे मुतासिर हुई है, जबकि सही अहादीस में बिदअत की शदीद मज़म्मत और खुली नकीर है मौजूद है। बावजूद इसके मुसलमानों में इसका रिवाज आम हो गया है। जो लोग बिदअतों में दीन में बिदअतों का रिवाज देने में पेश है, वो भी उन अहादीस सहिया का इनकार करने की जुर्अत नहीं कर सकते। लेकिन बिदअत की ईजाद के एतबार से दो किस्म है। बिदअत ईजाद के एतबार से दो किस्म है। पहली किस्म आदत में इब्तिदा ईजाद करना, मसलन रोजमर्रा की जरूरियात के लिए नई नई चीजें ईजाद करना, यह जायज है। मसलन आदत, इसलिए कि आदात में असल इबाहियत है, यानी हलाल है, और जब तक कि उसके हुर्मत की कोई दलील न मिले उसको छोड़ेंगे नहीं, हलाल काम करते रहेंगे। और दीन में इब्तिदा, दीन में नई चीज पैदा करना, यह दूसरी किस्म है, यह हराम है। इसलिए कि दीन में असल तवक्कुफ है, यानी कुरान और हदीस से साबित शुदा चीज़ों पर तवक्कुफ करना, उसमें किसी तरह की ज़्यादती या कमी करना, यही बिदअत है करना, और यह बिदअत जायज़ नहीं, हराम है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान अजीज में
اس کی مذمت کی ہے۔ پہلی آیت ہے جس کو اللہ اور بہت ہی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، مائدہ کی 3 نمبر کی آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام دین کو ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے باتیں کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور اس میں کمی و بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر بدعتی اپنے قول اور اپنے فعل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ شریعت ناقص ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، اس میں حذف و اضافہ کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایسا عقیدہ رکھنے والا صراط مستقیم سے منحرف ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور یہ سمجھا کہ وہ بدعت حسنہ ہے، گویا اس کے زعم میں، اس کے گمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے شریعت کو پہنچانے میں خیانت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا فرما چکا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سوا اس دین پر چلو اور دوسرے راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی، اور اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں صراط مستقیم سے سنت کا راستہ مراد ہے، اور جن دیگر راہوں سے روکا گیا ہے وہ بدعت کے راستے ہیں، بدعت کی راہیں ہیں۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں سے لکیریں کھینچی، سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد ان کے سیدھا راستہ ہے، کہا دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ وہ راستہ ہے، سیدھا راستہ جو ہے یہ ہے راستہ اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اور جو دائیں اور بائیں جو راستہ ہے یہ ہر ایک شیطان کا راستہ ہے، ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر اپنے آپ نے یہی آیت کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 9 ہے کہ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ درمیانی راہ اللہ کے طرف پہنچانے والی ہے، اللہ تک جانے والی راستہ ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اگر وہ چاہتا تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ جائر جو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہا ہے، جائر سے مراد بدعت، معاصی، ضلالت، گمراہی کا راستہ ہے، اور جائر کا معنی ٹیڑھی راستہ بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ رکھ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بدعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی تردید پر فرمائیں گے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔